بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، وہ سورۃ الشعراء کے آیت نمبر 123 سے لے کر کے 139 123 نمبر کی آیت سے لے کر کے 139 یہ چند آیات ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے. اور اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 نبیوں کا اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے. مقصد جہاں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دل کو تسلی دینا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرنا مقصود ہے، وہیں جو باطل قومیں ہیں جو قرآن اور حدیث اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہے، ان کو نصیحت کرنا بھی مقصود ہے. اسی سلسلے کی کڑی ہے قوم عاد کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. یہ قوم عاد جو ہے نوح علیہ السلام کے بعد یہی وہ قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر قوت بخشی، طاقت دیا، ناموری دی، ہر طرح کے آرام اور آشائش سے اللہ نے اس قوم کو نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، یعنی تم لوگ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس روئے زمین پر بسایا اور تم کو بہت ہی تند و مند بنایا، بہت صحت مند بنایا. یعنی جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان میں صحت مندی کے اعتبار سے قوم عاد جو تھی وہ سب سے اہم تھی. اللہ نے ان کو بہت لمبا چوڑا جسم دیا تھا، اللہ نے ان کو مال و دولت سے بھی نوازا تھا. یہ قوم اللہ کو تو مانتی تھی لیکن شرک میں بری طرح مبتلا تھی، بہت زیادہ شرک کے اندر مبتلا تھی. اور چونکہ اللہ نے ان کو طاقتور بنایا تھا تو جہاں اپنے معاشرے کے اندر کمزوروں اور مظلوموں کے اوپر ظلم ڈھاتے تھے، وہیں آس پاس کے علاقے بھی ان کے ظلم سے کانپا کرتے تھے. یہ لوگ کہتے تھے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے قالوا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر کے طاقتور کون ہے؟ جو ہمارے پاس فورس ہے، جو ہمارے پاس طاقت ہے، جو ہمارے پاس دولت ہے، کس کے پاس ہے؟ اللہ نے اس طرح سے نوازا تھا، لیکن اللہ کی نعمت کا ان لوگوں نے بالکل الٹا استعمال کیا. اللہ یہاں پر اس قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عاد جو ہے اس نے رسولوں کو جھٹلایا. قوم عاد، یہ جو قوم عاد کے عروج کا اور اس کی ترقی کا جو زمانہ ہے، جس زمانے میں اللہ نے اس قوم کو بسایا تھا، وہ زمانہ ہے بالکل عیسیٰ علیہ السلام سے 2500 سال پہلے، 2500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں کا وجود تھا اس روئے زمین کے اوپر. اور یہ جو قوم تھی احقاف نامی بستی میں بستی تھی. احقاف، اللہ نے اس قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، اور اس وقت کی بات کو یاد کرو جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے اس قوم کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ انی لکم رسول امین، میں بے شک اللہ کا رسول ہوں اور امانت دار ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے تم تک پہنچا دیتا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو. اور دیکھو وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں جو تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، جو توحید کی دعوت دے رہا ہوں، جنت کی طرف جو تم کو بلا رہا ہوں اور اس کام میں ہی لگ گیا ہوں،
اس کا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے، میرا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت و فرمانبرداری شروع کر دو۔ اور پھر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے 3 برائی کی طرف توجہ دلایا، اور ہر نبی کا یہی شیوا رہا ہے، اور ایک داعی کا بھی یہی شیوا ہونا چاہیے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلائے تو سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی طرف بلائے، جو اس کی دعوت ہو اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہو، اور توحید کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر جو برائی ہے جس میں لوگ ملوث ہیں اس برائی کی وضاحت کرنا ایک داعی کے لیے ضروری ہے، چاہے سامنے والا خوش رہتا ہے چاہے سامنے والا ناراض رہتا ہے، داعی کو ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوط علیہ السلام جس قوم کے اندر آئے اس قوم کے اندر جو برائی تھی توحید کے ساتھ ساتھ اس برائی کی بھی وضاحت کی۔ شعیب علیہ السلام جس قوم کے اندر آئے اس قوم کے اندر جو برائی تھی جہاں پر انہوں نے توحید کی دعوت دی وہیں پر اس برائی کی طرف بھی لوگوں کی توجہ دلائی، اور یہ داعی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو داعی اپنے دعوت کے کام میں بالکل ادھورا ہے۔ اگر اس کو اپنی دعوت کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے تو قوم کی برائی کی طرف توجہ دلانا یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے توحید کا نعرہ لگایا جاتا ہے، لیکن توحید کے آڑ میں بہت ساری نافرمانیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو ان چیزوں کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے، ایک داعی کے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے 3 برائیوں کی طرف توجہ دلایا۔ پہلی برائی یہ کہا کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، تم کوئی بھی خالی جگہ اور بلند جگہ دیکھتے ہو تو وہاں پر کوئی ایسی یادگار عمارت بنا دیتے ہو جو تم کو یاد کر کے رکھا دے۔ یعنی اس قوم کی ایک برائی یہ تھی کہ جہاں پر بھی کوئی خالی جگہ اور بلند جگہ دیکھتی تو وہاں پر ایک یادگار کے طور پر عمارت بنا دیتی، جیسے تاج محل بنا دیا گیا ہے، 4 مینار بنا دیا گیا ہے، اسی طرح سے جو ہے قطب مینار بنا دیا گیا ہے، گیٹ وے آف انڈیا بنا دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی جو یادگار چیزیں ہیں وہ لوگ بنایا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ جو یادگار چیزیں ہوتی ہیں جس کو لوگ بناتے ہیں اس کے پیچھے 2 وجہ ہوتی ہے، ایک تو ان کے پاس دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا نام زندہ رہے، گویا اس کے اندر شو آف ہوتا ہے، ناموری ہوتی ہے، ریاکاری ہوتی ہے، اور یہ چیزیں شریعت کو پسند نہیں ہے، یہ چیزیں شریعت کو بالکل پسند نہیں ہے۔ شریعت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اسی برائی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم جہاں پر بھی دیکھتے ہو یادگار بنا کر کے بیٹھ جاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ اس نام سے میرا نام چلتا رہے۔ اور دوسری جو بات تھی وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، یعنی کہا کہ تم جب بھی کوئی عمارت بناتے ہو تو اس قدر اس عمارت کے اندر لگ جاتے ہو اور ایسا عمارت اونچی اونچی عمارت بناتے ہو، اس قدر اس کے اندر میٹیریل خرچ کرتے ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ بس یہی عمارت جو ہے وہ تم کو ازل تا ابد تک رہنے والا ہے۔ یعنی اس قوم کے اندر ایک یہ بھی پریشانی تھی کہ جب عمارت بناتے تھے تو بہت مبالغہ کے ساتھ، حالانکہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو قوم عاد ہیں یہ بڑے لمبے چوڑے تھے جس کی وجہ سے ان کو بہت بلند بالا عمارت بنانی پڑتی تھی، لیکن قرآن کریم نے جس اسلوب اور انداز کے ساتھ ہود علیہ السلام کے اس لہجے کو نقل کیا ہے کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے اوپر نکیر کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے کہا کہ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم اس طرح سے مکانات بناتے ہو گویا تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ جب عمارتیں بناتے تھے تو اس کے اندر بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے، بہت اونچی بناتے تھے، بہت مضبوط بناتے تھے، ضرورت سے زیادہ اس کے اندر پیسہ خرچ کرتے تھے، اور یہ چیزیں شریعت کو مطلوب نہیں ہے، لہذا اس برائی کی طرف بھی انہوں نے توجہ دلائی۔ اور تیسری برائی جو اس قوم کے اندر تھی وہ یہی کہ اللہ نے ان کو فورس سے نوازا تھا، مال و دولت بھی تھی، طاقت و قوت بھی تھا، جس کی وجہ سے منمانا کام کرتے تھے، تکبر اور گھمنڈ بہت زیادہ ان کے اندر تھا، اپنے معاشرے کے اندر ظلم و ستم بھی کیا کرتے تھے، جو لوگ مجبور تھے، جو لوگ کمزور تھے، جو لوگ بے بس تھے ان کے اوپر دست درازیاں کیا کرتے تھے۔ اور قرآن کریم کی بعض آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے آس پاس کا جو علاقہ، گاؤں اور بستیاں تھیں وہ بھی ان کے ظلم و ستم سے بہت پناہ مانگا کرتی تھی اور وہ ایک دم بالکل بیزار رہا کرتے تھے۔
ہود علیہ السلام نے اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم کہیں پر بھی ہاتھ ڈالتے ہو تو بالکل ظالم و جابر کی طرح سے ہاتھ ڈالتے ہو، یعنی جہاں پر بھی تم ہاتھ اٹھاتے ہو وہاں پر تم ظلم ہی کرتے ہو، یہ چیزیں بالکل غلط ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی، تم کو نوازا، کس چیز سے؟ جس کو تم جانتے ہو اللہ نے تم کو کیسے نوازا۔ یہاں پر اللہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ امدکم بانعام، اللہ نے تم کو چوپائے سے نوازا ہے، طرح طرح کے جانور ہیں تمہارے پاس، گائے ہے، بیل ہے، بھیڑ ہے، بکرے ہیں، جو جانور انسان کے کام آتے ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، یہ سارے جو جانور جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں، یہ تمام جانوروں سے اللہ نے تم کو نوازا ہے۔ اور اسی طرح سے وبنین، اللہ نے تم کو اولاد بھی دیا ہے۔ اولاد بھی جو ہوتی ہے وہ انسان کی طاقت ہوتی ہے، بس طاقت کو وہ کیسے استعمال کرتا ہے وہ انسان کے اوپر ہے۔ اگر طاقت کو نیکی کے طریقے سے استعمال کرتا ہے تو وہ اچھائی کی طاقت ہے، اگر اس طاقت کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے دنیاوی معاملے میں تو وہ غلط طاقت ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، وہ جنات باغات سے نوازا ہے، وہ عیون اور چشموں سے نوازا ہے، تم ان تمام چیزوں کو جانتے ہو۔ امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون، ان تمام نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے شکر کا شکریہ ادا کرتے، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتے، ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن اس کے مقابلے میں تم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں کی طرف توجہ دیا تم نے۔ اللہ نے کہا کہ ایک اللہ کی وحدانیت کو اپنانا ہے، تم نے شرک کی طرف اپنے آپ کو راغب کر لیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نیکی والے کام کرنا ہے، لیکن تم ہمیشہ نفس پرستی میں لگے رہے، لہذا مجھ کو ڈر ہے۔ انہوں نے کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھ کو ڈر ہے کہ تمہارے اوپر ایک بہت سخت عذاب کا دن آنے والا ہے۔ یہاں پر سخت عذاب کے دن سے مراد وہ دن بھی ہو سکتا ہے جس دن قوم عاد کے اوپر عذاب آیا، اور اس بڑے دن سے مراد وہ دن بھی ہو سکتا ہے جو قیامت کا دن ہو۔ یعنی انہوں نے دونوں عذاب سے اپنی قوم کو ڈرایا کہ مجھ کو خوف ہے کہ تمہارے اوپر عذاب کا ایک بہت ہی بڑا دن آنے والا ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرا دیا، ان کو پوری بات پہنچا دی، قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، چاہے تم ہم کو نصیحت کرو چاہے نصیحت نہ کرو، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ تم کیا بات کرتے ہو؟ تم سے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے ہیں، اور جو بھی نبی آتا ہے وہ یہی بات کہتا ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ آج بھی قرآن و حدیث کی بات کہیں پر پیش کی جائے اور جن لوگوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، وہ قرآن و حدیث کی بات کو سن کر آ رہے یہ سب عالموں کا کہا ہے، بس اس میں کیا بھی نہیں ہے اس۔ حالانکہ یہی چیز باطل پرست قومیں بھی کہتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے بھی انبیاء آئے اور انہوں نے بھی یہی سب باتیں کی کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرو، ایک اللہ کی توحید کو اپنا لو، نفس پرستی سے باز آ جاؤ، تم کو مرنا ہے، تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے، قیامت کا دن قائم ہوگا۔ یہ ساری باتیں پہلے بھی لوگ کہتے رہے، لیکن پہلے بھی موت و حیات کا سلسلہ جاری رہا ہے، پہلے بھی لوگوں کی زندگی چلتی رہی ہے، اس کے بعد بھی لوگوں کی زندگی چلتی رہی ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی۔ تمہاری بات کو ہم لوگ ماننے والے نہیں ہیں، ہم لوگ تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ وما ان ھذا الا خلق الاولین، یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہے۔ وما نحن بمعذبین، ہم پر عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ عذاب کا جو مسئلہ تم بول رہے ہو اس کو ہم لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے مکمل طور پہ جھٹلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فکذبوہ فاہلکناہم، جب انہوں نے جھٹلا دیا اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیسے ہلاک کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ہواؤں کا قہر ان کے اوپر بھیجا، ہواؤں کا قہر، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک کنٹینیو ان کے اوپر تیز اور سخت آندھی چلتی رہی۔ ایسی آندھی کہ جو آندھی جب چلتی اور کنٹینیو چلتی رہی تو جو لوگ اپنے قدموں پہ کھڑے تھے اس کے قدموں کو اکھاڑ کر کے بالکل اوپر لے گئی، اور اوپر سے کٹا ہوا درخت جیسے گرتا ہے اس طرح سے انسان وہیں پہ گرا اور وہیں پہ ختم ہو گیا۔ جو لوگ اپنے مضبوط گھروں کے اندر چھپے ہوئے تھے، ہوا اس کے اندر گھس کر کے ان لوگوں کو تباہ و برباد کیا، اور جو اتنا بہترین ان کا مکان تھا آن واحد میں، وہ پورا کا پورا مکان کھنڈر بن گیا، اور آج یہ حال ہے کہ اس مکانات کے کوئی نام و نشان اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فکذبوہ فاہلکناہم، ان لوگوں نے جھٹلایا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے، اس میں نشانی ہے
ہر ان لوگوں کے لیے جو اس روئے زمین پر آ رہے ہیں، جن کے سامنے رسول کی رسالت پہنچ رہی ہے، اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے، ان کے لیے اس میں نشانی ہے کہ وہ دیکھیں کہ جب نبی اپنی دعوت کو پیش کرتا ہے اور اس کی دعوت کو لوگ قبول کرتے ہیں اور لبیک کہتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، جیسا کہ قوم عاد میں ہود علیہ السلام بچ گئے، کیونکہ جب یہ معاملہ ہوا تو ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی انفارمیشن پہلے ہی دے دیا کہ اب عذاب آنے والا ہے، آپ چلے جائیے۔ وہ چلے گئے، وہ اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے بچ گئے۔ لیکن جن لوگوں نے انکار کیا ان کا یہ حشر ہوا۔ اللہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ نبی کی دعوت کو قبول کرنے والا، نبی کے طریقے پر چلنے والا دنیا اور آخرت دونوں کے اندر نجات پانے والا ہے، اور جو مخالفت کرنے والا ہے اس کا نام و نشان مٹ جانے والا ہے۔ لہذا ہے کوئی جو اس پر غور کرے، کاش اس پر غور کرتے اور ایمان لے آتے۔ آپ دیکھیں گے کہ مکہ والے جو مشرکین، آج ان کا بھی نام و نشان اس روئے زمین پر نہیں ہے، آج ان کا بھی نام و نشان اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب البتہ غالب ہے، ہر چیز کے اوپر پکڑ کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کا رب رحم و کرم کرنے والا ہے، تاکہ لوگ ان آیات کے ذریعے سے، ان واقعات کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں اور اللہ کے راستے پر آنے کی کوشش کریں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان واقعات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔